اس شخص کا دعویٰ ہے کہ انجیل میں تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ ایک واقعہ ہے جو کہ انجیل کے اندر بھی بیان ہوا سلیمان علیہ السلام کا، اور وہی واقعہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ اب یا تو احادیث جھوٹی ہیں یا پھر انجیل کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں لیا؟ بائبل بدل گئی ہے جی، یہ ہر مسلمان کو، ہر بچے کو یہ بچپن میں بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ بدل گیا ہے۔ چلیں، اب بائبل بدل گئی ہے یا حدیثیں جھوٹی ہیں یا بائبل جھوٹی ہے، آپ نے خود بتانا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3427۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایز اٹ از جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیا ہے اور ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہوگا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بائبل کے اندر سے جانا ہے آپ نے۔ بائبل کے اندر سلاطین چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 ورس 16 سے لے کر 28 تک آپ نے پڑھنا ہے، اور حدیث سیم ٹو سیم لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جو ہے وہ دو عورتوں کو لایا گیا جنہوں نے اپنا بچہ بدل دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس تلوار سے اس بچے کو کاٹ دیتا ہوں۔ ایک عورت نے کہا ٹھیک ہے اسے کاٹ دو، اور دوسری چلانے لگی، کہنے لگی نہیں اسے مارو مت، اسے دوسری عورت کو دے دو۔ در حقیقت وہی ماں تھی۔ اور یہی واقعہ حضرت عمر سے جوڑ کر بہت سارے خطیب جو علماء کرام ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو رلانے کے لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا عدل و انصاف، اور جبکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اسلامیات کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اب مجھے بتائیے، جو چیز بائبل میں لکھی ہے اسی چیز کو آپ اپنی صحیح احادیث، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیکسٹ بکس میں بھی ڈال رہے ہیں، تو پھر بائبل تو نہیں بدلی۔ اس کا مطلب آپ کا ایمان بدل گیا ہے۔ آپ چوری بھی کرتے ہیں اور چتر بھی ساتھ بنتے ہیں، یعنی کہ دوسرے کی کتاب سے چوری کر کے اپنی کتاب میں ڈالتے ہیں، اپنی کتابوں کو بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اور ویسے اگر بائبل بدلی ہے تو ضرور بتانا کہ بدلی کہاں سے ہے، اور اللہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیتا ہے اور دوسرے کلام کو منع کر دیتا ہے؟ ورنہ یہی کہوں گا، نہ دین ملا نہ دنیا۔ جہاں تک انجیل میں تبدیلی کی بات ہے تو انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے۔ رب تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 75، سورہ بقرہ آیت نمبر 79، اسی طرح رب تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 78، ان سب آیات میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات میں تبدیلی کرتے رہے۔ اسی طرح انجیل میں تبدیلی کی اگر بات کی جائے تو 4 انجیلیں ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہیں: انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس۔ ان چاروں کی ابتدا میں اختلاف ہے، کوئی کہیں سے شروع ہو رہی ہے، کوئی کہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسری تبدیلی، عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے میں اختلاف ہے۔ اگر یہ سب کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اتنے اختلاف کیوں اس میں؟ اسی طرح انجیل متی کے اندر 28 فصلیں ہیں، انجیل مرقس کے اندر 16 فصلیں ہیں، انجیل لوقا کے اندر 24 فصلیں ہیں، اور انجیل یوحنا کے اندر 21 فصلیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اناجیل اربع کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ اپنی اصل پر موجود نہیں ہے۔ رہا اس کا دوسرا اعتراض، تو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ بھئی انجیل نے مستقل نہیں رہنا، قرآن کریم نے قیامت تک رہنا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، اللہ جس کی مرضی حفاظت کا ذمہ لے، جس کی مرضی حفاظت کا ذمہ نہ لے۔ ویسے بھی ایک مثال ہے، اگر ایک استاد ایک کلاس کو علیحدہ سبق پڑھاتا ہے اور زیادہ ہوم ورک دیتا ہے، دوسری کلاس چھوٹی ہے اس کو علیحدہ سبق پڑھاتا ہے اور تھوڑا ہوم ورک دیتا ہے، تو کیا یہ استاد کا دوہرا معیار ہے؟ نہیں، یہ اس کی حکمت اور دانائی ہے کہ کس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اس لیے رب تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اہل انجیل کو دیا کہ وہ خود اس کی حفاظت کریں۔